أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے. ڈرنے والے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز اور پابندی کرتے ہیں نماز کی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا تیری طرف اے میرے نبی، اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو کتابیں اتاری گئی ہیں آپ سے پہلے، آپ سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی ہیں کامیاب ہونے والے، فلاح پانے والے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم حمید مجید. آج جون کی 16 تاریخ ہے سن 2012، اور آج کے سبق میں سورہ البقرہ کا آغاز ہوا ہے اور اس کی شروع والی 5 آیات مبارکہ پڑھی گئیں. سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے لمبی سورت ہے، تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. مدنی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی، اور اس میں بہت زیادہ احکامات ہیں. اسی لیے اس سورت کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ جامع القرآن کا مطلب ہے کہ وہ سورت جس میں اللہ نے بے شمار احکامات جمع کر دیے. بعض سلف صالحین کا قول ہے کہ اس صورت میں 1000 اوامر ہیں، اللہ کے حکم، 1000 منہیات ہیں جس سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح 1000 اس میں قصص ہیں چھوٹے بڑے ملا کر. تو یہ بڑی عظیم الشان صورت ہے.
اس میں توحید و رسالت اور عقائد بھی بیان ہوئے ہیں، قیامت کا ذکر بھی ہے، اور اس میں نماز روزے کے بارے میں بھی ہے، حج کے بارے میں بھی احکامات ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں اس صورت میں ہیں۔ بنی اسرائیل کا ذکر بھی ہے، منافقوں کا رد بھی ہے۔ اس صورت کا نام البقرہ اس لیے ہے کہ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ تو اس صورت میں آگے جا کر ایک گائے کا واقعہ آنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی تھی کہ ان کو کہو گائے ذبح کرو، تو انہوں نے گائے ذبح کرنے میں ٹال مٹول کی۔ بالآخر گائے کو ذبح کر دیا، لیکن قریب نہیں تھا کہ اس گائے کو ذبح کرتے۔ گائے اس لیے ذبح کرائی گئی تھی، ایک تو اس زمانے میں ایک قتل ہوا تھا جس کا قاتل معلوم نہیں ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا گائے کو ذبح کر کے گائے کا گوشت اس میت کی گوشت کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، اور زندہ ہونے کے بعد وہ خود اپنا قاتل بتائے گا۔ یہ واقعہ آگے آئے گا۔ اور گائے اس لیے بھی ذبح کروائی گئی ان سے کہ ان کے دل و دماغ میں گائے کا اور گائے کے بچڑے کا احترام چلا آتا تھا، اور ممکن ہے کہ ہندوؤں میں بھی یہ عقیدہ انہی سے آیا ہو، منتقل ہوا ہو۔ گائے کو خدا کا درجہ دیتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں، گائے کا احتراماً گوشت بھی نہیں کھاتے۔ ہندو لوگ گوشت کھاتے ہیں گائے کا، بلکہ مسلمانوں کو بھی مار دیتے ہیں اگر وہ گائے ذبح کر کے اس کا گوشت کھائیں۔ جی ہاں، تو سامری نے ایک بچڑا بنایا تھا گائے کا بچہ، جس کی وہ پوجا کرتے رہے تھے، تو شاید اسی وجہ سے ان کو حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو، تاکہ گائے کا وہ تقدس جو ان کے دل و دماغ میں سرایت کیا ہوا تھا وہ نکل جائے۔ بچڑے کو پوجتے تھے، اللہ نے بچڑے کی ماں کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور ان کو سمجھایا کہ جس کو ذبح کر کے کھاتے ہو، جو تمہاری خدمت کرتی ہے، اس کو خدائی درجہ دینا کتنی حماقت ہے۔ مخلوق کی پوجا کرتے ہو خالق کو چھوڑ کر، یہ بات بھی اس میں سمجھانا مقصود ہے۔ اور بہت ساری صورتوں کی طرح اس صورت کے شروع میں بھی حروف مقطعات ہیں۔ کیا ہیں؟ حروف مقطعات۔ مقطعات کا معنی ہوتا ہے کاٹے ہوئے، کاٹے ہوئے حروف۔ الف لام میم، الف لام میم، تین حرف ہیں، الف لام اور میم۔ اس طرح کے جتنے بھی حروف بعض صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، ان کی صحیح مراد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ راز ہے اللہ کا، اور سب سے پہلے گویا اللہ انسان کو کہتے ہیں کہ تو اپنی لا علمی کا اظہار کر کے مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے ہر چیز کو اللہ ہی جانتا ہے، ہر چیز کو بڑے سے بڑا عالم ہو وہ بھی الف لام میم کی صحیح تشریح نہیں کر سکتا۔ کیا سرائیاں تو کر سکتے ہیں، اندازہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کی صحیح مراد کو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ متشابہات میں سے ہے۔ سورۃ آل عمران کے شروع میں آتا ہے کہ آیتیں دو قسم کی ہیں، ایک محکمات، پکی واضح ٹھوس آیات جن کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور کچھ متشابہات ہیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ حکم یہ ہے ان کو محکمات کے تابع کرو، اس کے مطابق ان کی تشریح کرو۔ علامہ بیضاوی نے اپنی تفسیر کے شروع میں فرمایا کہ دراصل الف لام میم قرآن کی سچائی پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں
یہ قرآن بھی الف لام میم جیسے حروف سے ہی مل کر بنا ہے، کیونکہ پٹی کے جو حروف ہیں، حروف ہجاء جن کو کہتے ہیں، الف با تا سا جیم ہا فا، انہی سے قرآن بھی بنا ہے۔ پھر بھی تم اس جیسی ایک آیت، ایک سورت نہیں بنا سکتے، تو ثابت ہوا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ الف لام میم یہ اللہ کے نام ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نام ہے۔ اللہ کے نام ہے، مخفف نام ہے، جیسے الف سے اللہ، لام سے لطیف اور میم سے مجیب یا مجید، بزرگی والا، دعائیں قبول کرنے والا، مجیب، اس لیے ان کو اللہ کے نام بھی کہا گیا ہے۔ واللہ اعلم بمرادہ، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن اس کے صحیح مفہوم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آیا اس کی مراد اللہ کے رسول جانتے تھے یا نہیں۔ کوئی ایسی ہمیں حدیث یا آیت نہیں ملتی جس سے پتہ چلے کہ اللہ کے رسول کو ان کا صحیح مفہوم بتا دیا گیا تھا، تاہم ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہو۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک بات بتا دی گئی ہو اور وہ امتیوں کو نہ بتائیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کہتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے نبی جو آپ پر وحی آتی ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ کو بتایا گیا ہوتا تو امتیوں کو ضرور بتاتے۔ وما هو علی الغیب بضنین، اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے بتائی ہوئی غیب کی خبریں لوگوں کو بتانے میں بخیل نہیں۔ سن رہے ہو؟ کس میں بخیل نہیں؟ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں، غیب کی باتیں لوگوں کو بتانے میں بخیل نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی اس کی صحیح مراد نہیں بتائی گئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ذکر کیا، اس کی عظمت بیان کی کہ اس کو معمولی کتاب نہ سمجھو، یہ بڑی عظیم الشان کتاب ہے اور لا ریب کتاب ہے۔ پچھلی سورت میں تھا، سورۃ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے سیدھے راستے کی اور ہدایت کی دعا مانگی، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ بتا رہے ہیں وہ سیدھا راستہ یہ کتاب ہے، وہ سیدھا راستہ یہ کتاب ہے قرآن۔ اگر سیدھا راستہ لینا چاہتی ہو تو قرآن کو پڑھو اور عمل کر لو تو سیدھا راستہ مل جائے گا۔ سیدھا راستہ بتانے والی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ سیدھا راستہ کس سے ملتا ہے؟ قرآن سے۔ تو آج گمراہی دنیا میں اس لیے ہے کہ لوگ قرآن کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں۔ فرمایا وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں، یعنی اس کی ہر بات پکی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ چنانچہ فرانس کے رہنے والے ڈاکٹر موریس بکائے نے کتاب لکھی تھی اس وقت جب وہ عیسائی تھا، اپنے پادریوں سے کہا اپنی بائبل کی غلطیاں ٹھیک کرو، اپنی بائبل کی غلطیاں ٹھیک کرو، اس میں بڑی غلطیاں ہیں، سائنسی اعتبار سے بھی غلطیاں ہیں، حقیقت کے اعتبار سے بھی غلطیاں ہیں، یسوع مسیح کے شجرہ نسب میں بھی گڑبڑ ہے۔ اگر تم اس کو ٹھیک نہیں کرو گے تو مستقبل میں لوگ صرف قرآن کو مانیں گے، کیونکہ قرآن کی کوئی بات جدید سائنس سے نہیں ٹکراتی، قرآن کی کوئی بات حقیقت کے خلاف نہیں۔ اس نے خطرے کی گھنٹی دی تھی پادریوں کو،
لیکن پادری کیا کر سکتے تھے؟ ایک بگڑی ہوئی چیز کو ٹھیک کیسے کریں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آخر کار ڈاکٹر موریس بکائے خود مسلمان ہو گیا، وہ خود مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے کتاب لکھی ہے قرآن، بائبل اور سائنس۔ حاجی صاحب کو میں نے پڑھنے کے لیے دی تھی، انہوں نے نہ پڑھی ہے نہ واپس دی ہے۔ جی ہاں، قرآن، بائبل اور سائنس اردو ترجمے کے ساتھ ہے۔ اس میں اس نے بتایا کہ قرآن کی ہر بات سچی پکی ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جبکہ بائبل میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ بلکہ یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ بائبل کے مصنفین ہی کا پتہ کوئی نہیں کون تھے، اور اس کی زبان کا ہی پتہ کوئی نہیں کس زبان میں یہ کتابیں اتری تھیں۔ اندازہ کر لو۔ تو اس لیے قرآن کا مقابلہ کوئی دنیا کی کتاب نہیں کر سکتی، یہ لا ریب ہے، ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہے، سارے کا سارا قرآن متواتر ہے۔ اور یاد رہے حدیثیں لا ریب نہیں ہوتی، یہ بھی سمجھ لے اچھی طرح۔ قرآن تو لا ریب ہے نا، شک کے بغیر، اور حدیثیں لا ریب نہیں ہوتی۔ حدیثوں میں شک ہو سکتا ہے، راوی بھول گیا، راوی کو غلطی لگ گئی، اللہ کے نبی نے کچھ فرمایا تھا اس نے کچھ اور ہی سمجھ لیا، یا راوی کمزور ہے، بھول جانے والا ہے، اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں جس کا راوی بھول جاتا ہو۔ جس حدیث کا راوی، اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی ہی اللہ کے نبی کی بات بتاتا ہے، ہم اس کو خبر واحد کہتے ہیں، جس میں شک کی گنجائش ہے۔ دو آدمی بتاتے ہیں تو کچھ زیادہ طاقتور ہو جائے گی، اس کو خبر عزیز کہتے ہیں۔ تین آدمی راوی نقل کریں اس کو خبر مشہور کہتے ہیں۔ چار یا اس سے زیادہ لوگ کریں تو اس کو خبر متواتر کہتے ہیں۔ اور متواتر حدیثیں کم ہیں، زیادہ حدیثیں خبر واحد ہیں جن میں شک کی گنجائش ہوتی ہے۔ اسی لیے حنفی کہتے ہیں قرآن کے مقابلے میں ہم خبر واحد پر عمل نہیں کریں گے۔ ایک طرف قرآن میں بات آ گئی، دوسری طرف حدیث میں آ گئی، تو قرآن کی بات مانیں گے، اس حدیث کی بات نہیں مانیں گے جو خبر واحد ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال قرآن سارے کا سارا لا ریب ہے، اس کی ساری باتیں پکی کھری ہیں۔ اور اتارا کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت بنا کر اتارا ہے کہ ڈرنے والے لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، ڈرنے والے لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ہم نے قرآن کو چاول کھانے کا ذریعہ سمجھ لیا، مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ پورے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں آئی کہ قرآن سے مردے بخشواؤ۔ ہے تو آپ مجھے سنا دیں، میں آپ کو ابھی نقد انعام دوں گا۔ ایک آیت بھی نہیں، پورے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے چاول کھاؤ۔ کوئی آیت ہے تو پڑھو، ہے جی؟ ادھر چاولا کا کوئی ذکر نہیں۔ توجہ سے سنے، قرآن کو اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ آج مسلمان اس سے ہدایت نہیں لے رہے، کافر تو لے رہے ہیں۔ کتنے کافر قرآن کا مطالعہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ میں نے آپ کو پکتھال کا نام بتایا ہے، پادری کے گھر پیدا ہوا، برطانیہ میں پیدا ہوا، لیکن اللہ نے اس کو مشرف با اسلام کیا، قرآن پڑھ کر مسلمان ہو۔ جی ہاں، ہمارا جو مشرف ہے وہ قرآن نہیں پڑھے گا تو گمراہ ہی رہے گا، کیونکہ ہدایت تو قرآن سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ قرآن سے۔ اللہ کہتے ہیں ہدن، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ مطلب ہے جن کے دلوں میں ڈر ہے، رجوع ہے، طلب ہے، ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ جس میں طلب ہی کوئی نہیں، اس کو ہدایت ملے گی۔ بھئی ایک فیملی رہتی ہے بڑے کالج یونیورسٹی کے ساتھ، ان کا گھر ہے، نہ پڑھے نہ کالج یونیورسٹی جائے وہ ایم اے پاس ہو جائیں گے؟ دور دور کے لڑکے آ کر یونیورسٹی میں پڑھ کر ایم اے کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں،
افسر لگ جاتے ہیں، اور جو پاس رہتے ہیں جھونپڑیوں والے نہ داخلہ لیتے ہیں نہ ان کو علم آتا ہے۔ تو بات ہے طلب کی ساری، اس لیے اللہ کہتے ہیں طلب والے، ڈرنے والے، ان کو میں ہدایت دیتا ہوں قرآن سے۔ حضرت فاروق اعظم کے دل میں جب تک طلب نہیں آئی قرآن سے ہدایت ملی، جب طلب آئی تو سورۃ طٰہٰ کی آیتیں سن کر فوراً مسلمان ہو گئے۔ تو طلب والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ جو قرار ہدایت ہے ڈرنے والے، یہ بے اعتبار مایولوں کے ہے، یعنی جو متقی بن جائیں گے ہدایت ان کے لیے ہے جن میں تقوی ہے، ڈر ہے، خوف خدا ہے۔ آگے اللہ نے متقین کی 5 صفتیں بیان کی۔ متقی وہ ہوتے ہیں، پرہیزگار وہ ہوتے ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ کسی آسمانی کتاب کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ایمان لاتے ہیں۔ ایمان کہتے ہی بغیر دیکھے ماننے کو ہے، کیونکہ مشاہدہ ایمان نہیں ہوتا، مشاہدہ ایمان نہیں ہوتا، بغیر دیکھے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ دیکھ کر اگر کوئی مان بھی لے تو وہ ایمان قبول ہی نہیں۔ فرعون نے ڈوبتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ کر، عذاب کو دیکھ کر ایمان لے آیا تھا، قبول ہوا؟ بغیر دیکھے ماننا ایمان ہے۔ جنت نہیں دیکھی لیکن ایمان لے آئے، دوزخ کو نہیں دیکھا ایمان لے آئے۔ دوسری صفت نماز قائم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ سال کے بعد ایک دفعہ عید پڑھ لی جائے تو میں جی نمازی ہوں، یا صرف جمعہ پڑھ لیا جائے، یا عشاء کی پڑھ لی جائے اور فجر کے وقت سو جائے۔ یہ نماز کا پابند نہیں ہے۔ نماز کی پابندی یہ ہے کہ ساری نمازیں پڑھے اور حتی الامکان باجماعت پڑھے، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ کیا حکم ہے؟ باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ مل کر۔ علیحدہ علیحدہ کی نماز بھی اللہ نہیں پسند کرتا۔ اجتماعیت، بلکہ سورۃ فاتحہ میں واحد کا صیغہ ہی نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، میں عبادت کرتا ہوں نہیں ہے، کیونکہ باجماعت نماز پڑھنی ہے، باجماعت۔ تو اس لیے باجماعت نماز پڑھنا، پابندی سے نماز پڑھنا، یہ ہے نماز کو قائم کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لیکن ہمارے ہاں جو بڑا بزرگ بن جائے وہ نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اے جی حضرت صاحب جڑے نے ہر وقت نماز چوندے نہیں، نہ کدی نہیں نماز پڑھی، ہم ان کو بزرگ مانتے ہیں۔ ہماری قوم جتنے سڑکوں پر ادھر ادھر پھرتے ہیں، قبرستانوں میں ملنگ، درویش، چولوں والے، پہنچی ہوئی سرکاریں، یہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑے اللہ والے ہیں۔ تو نماز کے بغیر کوئی اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری نمازیں مسجد میں جا کر پڑھیں اور پڑھائیں، اور امتی کہتا ہے جی میں ہر وقت نماز میں ہوتا ہوں، بلکہ بعض تو جھوٹ بولتے ہیں جی میں خانہ کعبے جا کے نماز پڑھنا۔ تم تو ادھر مسجدوں میں جاتے ہو نا، ہمارے حضرت صاحب خانہ کعبے جا کر نماز پڑھتے ہیں، مدینے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب ڈھونگ ہے۔ جی ہاں، جماعت کے ساتھ ہوتی نہیں نا ان کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تیسری صفت ان میں یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یاد رہے ایک خرچ کرنا تو فرض ہے، لازمی، جیسے عشر، زمین کی پیداوار کا 10واں یا 20واں حصہ دینا فرض ہے، زمین کی پیداوار کا 10واں یا ہمارے علاقے کی زمین میں 20واں حصہ ہے،
جیلم اور کیمل پور کی زمین جو ہے اٹک کی، اس میں عام طور پر 10واں حصہ ہے۔ تو فرمایا خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح باقی جو انسان کے پاس فاضل رقم ہوتی ہے اس کا 40واں حصہ دیتے ہیں زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں نفلی صدقے خیرات۔ تو فرمایا یہ ان کی تیسری صفت ہے، خرچ کرنا۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ قرآن پر۔ اے میرے نبی، جو تیرے اوپر کتاب آئی، وہی آئی، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور تجھ سے پہلے جو وہی نازل ہوتی رہی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان کی چوتھی صفت ہے۔ لیکن یہاں ایک نقطہ ملاحظہ کرے، اللہ نے فرمایا جو آپ پر کتاب آئی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو پہلے کتابیں آئیں بعد والی کا ذکر ہے، کیونکہ بعد میں وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی پاک کے بعد کوئی وحی آئے گی، کوئی نبی بنے گا، تو وحی کا سلسلہ چونکہ بعد میں بند ہو چکا ہے، اس لیے پورے قرآن میں جہاں کہیں ذکر آیا ہے وحی کا، یا پہلی وحی کا آیا ہے یا ہمارے نبی پر جو وحی نازل، اس پر ایمان لانا ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ پہلی کتابوں کو ماننا اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اللہ کی سچی کتابیں تھیں، ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت، کیونکہ وہ منسوخ ہو گئی۔ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے۔ اس لیے قرآن پر ایمان لانے میں اور پہلی کتابوں پر ایمان لانے میں فرق ہے۔ پہلی کتابوں کو ماننا اجمالی، بس وہ اپنے زمانے میں اللہ کی سچی کتابیں تھیں، پڑھنا ضروری کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں، منسوخ ہو گئی، بلکہ اب تو وہ بدل بھی چکی ہے۔ اور قرآن اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ قیامت تک جاری و ساری ہے۔ اور پانچویں اور آخری صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ کس پر یقین رکھتے ہیں؟ آخرت پر، قیامت پر، مرنے کے بعد جو حالات و واقعات آنے والے ہیں، برزخ اور آگے حشر کا دن، اور اسی طرح حساب کتاب اور جنت دوزخ جانا، یہ ساری چیزیں ان پر ان کا یقین ہے، ان پر ان کا یقین ہے۔ تو کتنی صفتیں ہو گئیں؟ 5۔ فرمایا جنہوں نے اپنے اندر یہ 5 صفتیں پیدا کر لی، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اپنے رب کی طرف سے۔ یہ گویا جن کے اندر یہ 5 صفتیں نہیں ہیں وہ ہدایت پر نہیں ہیں، وہ ہدایت پر کہتے رہے اپنے آپ کو جی ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، نیک ہیں، نہیں ہیں، وہ ہدایت پر نہیں ہے، گمراہی پر ہے۔ ہدایت پر یہ لوگ ہیں۔ اور آگے اللہ نے بشارت سنا دی کہ ہدایت پر بھی یہی ہے اور کامیاب بھی یہی ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ ارشاد فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات، اللہ ہی ان کی صحیح مراد جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالکہ جو ہے یہ عربی زبان میں اشارہ بعید ہے، وہ کے معنی میں آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بعد رتبی مراد ہے، یا تو قرآن کی عظمت کی وجہ سے یہ ذالکہ کہا، اور کچھ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو تم نے ہدایت مانگی تھی وہ یہ کتاب ہے قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر بغیر دیکھے، ویقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز، پابندی سے پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا تجھ پر، یعنی قرآن پر، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے،